الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کے ایک ولی کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اصلی بات یہ ہے کہ جب سے لوگوں نے اللہ والوں کا دامن چھوڑا ہے، مسلمان اللہ والوں سے دور گئے ہیں، تو پریشان ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے جب تک ان کا دامن صحیح ڈھنگ سے ہم تھام لیں۔ عمل سے کامیابی نہیں ہے، کامیابی ہے عقیدے سے۔ عقیدہ ہمارا سلامت ہے تو عمل بھی کام آئے گا، عقیدہ سلامت نہیں ہے تو عمل کوئی کام کا نہیں۔ شیطان کے پاس عمل تھا، نمازوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ وہ اللہ کو مانتا تھا، نماز پڑھتا تھا، عبادت کرتا تھا، سب کرتا تھا، سجدے کرتا تھا، لیکن اللہ والوں کو نہیں مانتا۔ آج یہ بولی بڑی غلط بولی ہے کہ یار یہ ولیوں کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں۔ نبیوں کو مانے بغیر مسلمان ہو سکتا ہے آدمی؟ اللہ کو بھی ماننا پڑے گا، اس کے نبیوں کو بھی ماننا پڑے گا، اس کی کتابوں کو بھی ماننا پڑے گا، قیامت کو بھی ماننا پڑے گا۔ ہاں، جو کہنا ہے وہ نہیں کہتے کہ خدا کو خدا مانو، خدا کے سوا کسی دوسرے کو خدا۔ الحمدللہ کوئی مسلمان خدا کے سوا کسی دوسرے کو خدا نہیں۔ اب کہ یار ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کیا ملتا ہے، کیا ہوتا ہے، ان سے مدد نہیں مانگ سکتے، یہ نہیں کر سکتے، نہ جانے کتنے سوال آئے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں آپ، شرک خدا سمجھنا یا خدا جیسا سمجھنا، کسی کو خدا سمجھنا یا خدا جیسا سمجھنا۔ الحمدللہ کوئی سنی خدا کے سوا کسی ولی کو نہ خدا سمجھتا ہے نہ خدا جیسا سمجھتا ہے۔ مدد چاہے زندہ ہو چاہے انتقال کے بعد کی بات ہو، اگر کوئی خدا سمجھ کر مانگتا ہے تو شرک، اور اگر اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا ہی جائز نہیں ہے تو پھر کوئی مسلمان ہی نہیں۔ ہر آدمی زندگی میں کسی نہ کسی سے مدد مانگتا ہے۔ اب رہی انتقال کے بعد کہ انتقال کے بعد یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو آؤ، کسی کا اختلاف نہیں۔ میرے آقا معراج میں گئے، نمازیں کتنی ملی؟ 50 نمازیں ملی۔ آئے آپ تو کون ملا راستے میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ انتقال ہو چکا تھا کہ نہیں ہو چکا تھا؟ ہو گیا تھا۔ کتنے سال ہو گئے انتقال ہوئے، پھر بات ہو رہی ہے یا رسول اللہ کیا دیا کہ 50 نمازیں۔ کمال کی بات ہے، قبر والے جب کچھ کر ہی نہیں سکتے تو میرے آقا سے بھی بڑھ کر کوئی عالم ہے؟ وہ کہہ دیتے کہ قبر والے سے کچھ کر ہی نہیں سکتے، قبر والے آپ بات کیوں کر رہے؟ لیکن میرے آقا سے بات چیت ہوئی، کہا کیا لے گا 50 نمازیں کہ زیادہ رہیں گی کم کروائیے۔ مدد بھی کر رہے ہیں، مدد بھی کر رہے ہیں۔ اگر مدد ان کی جائز نہ ہوتی تو میرے آقا ان کے کہنے سے گئے کہ نہیں گئے؟ وہ کہتے رہے، آپ جاتے رہے، کم کرنے والا رب ہے، لیکن مدد کس نے کی؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اب اگر کوئی کہے کہ انتقال کے بعد اللہ والے مدد نہیں کر سکتے تو 50 نمازیں پڑھے، 5 نمازیں پہ اللہ والی کی مدد سے ہوئی۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اصلیت کو سمجھیں۔ اصلیت کیا ہے؟ ولیوں کو اللہ نے طاقت کتنی دی؟ میں ٹائم نہیں لے رہا آپ کا، بس آخری بات، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اس امت کے ولیوں کی شان تو الگ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے اپنے دربار میں، بلقیس رانی یمن کی، وہ ان کی قوم ستاروں کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس خبر آ گئی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا کہ ایمان لے آؤ ورنہ جہاد کرنے کے لیے تیار ہو۔ بہرحال میں پورا قصہ نہیں سنانا چاہتا۔ بلقیس اور بلقیس کا جتنا لشکر تھا سب تیار ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے۔ جب بلقیس چلتی ہوئی آئی اور قریب تھا کہ پہنچ جائے، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار کو لے کر بیٹھ گئے، اور اس کے آنے سے پہلے اب ذرا سوچیں، دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام، تخت بلقیس کا تخت بلقیس کے یمن میں، اور آ رہی ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس اور ان قریب پہنچنے والی۔
حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے درباریوں سے یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. یہ قرآن کیا ہے؟ اے میرے درباریوں تم میں ہے کوئی ایسا جو بلقیس کے پہنچنے سے پہلے اس کے تخت کو یہاں حاضر کر دے؟ تو سلیمان علیہ السلام تو نبی تھے, چاہتے تو خود کر سکتے تھے, اللہ نے پاور دیا تھا, ہر چیز پر حکومت تھی, لیکن مقصد یہ بتانا تھا نبی کی طاقت تو بہت اعلیٰ ہوتی ہے, ولی کی طاقت کیا ہوتی ہے یہ بتانا. جب فرمایا ہے کوئی, اب بتائیے بلقیس پہنچنے والی ہے, تخت اس کے ملک میں ہے, چاہے تو آدمی 1 مہینہ لگ جائے, اس وقت تو سفر جو ہوتا تھا پیدل, اور تخت بھی 7 تالوں کے اندر بند, 80 گز لمبا 40 گز چوڑا. اب ذرا دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہے کوئی لانے والا, قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامی. ایک بڑا طاقتور جن بولا کہ حضرت میں لا سکتا ہوں. کہا کتنی دیر میں؟ کہ آپ کی یہ مجلس اٹھے گی نہیں, لوگ جو بیٹھے ہیں یہ اٹھیں گے نہیں, اس سے پہلے میں حاضر کر دوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں, اس سے بھی جلدی جائے. پتا تھا کہ میرے دربار میں ہے جو اس سے بھی جلدی لا سکتا ہے. قال الذی عنده علم من الکتاب, پھر بولا وہ جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم. بے شک بے شک. انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما راؤ مستقرا عنده. کہا کہ حضرت میں لا سکتا ہوں, کتنی دیر میں؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فلما راؤ مستقرا عنده, جیسی آنکھ جھپکنے کے بعد دیکھا تخت موجود. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد, نہیں چھوڑیں گے. سبحان اللہ. میرے بھائی یہ قرآن ہے, قرآن. لگاؤ فتویٰ, کس پہ لگاؤ گے؟ نبی موجود ہے, ایک ولی کی طاقت دکھائی جا رہی ہے. جب سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا عالم یہ ہے, تو پھر مصطفیٰ کے امت کے ولی کا عالم کیا؟ یہ کون تھے؟ آصف بن برخیہ. پھر آئیے ایک اور بات, حضرت فاروق اعظم نبی نہیں ہے, میرے آقا کے غلام ہیں. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, علماء بیٹھے ہیں یہاں پر, آپ کا دور چل رہا ہے, خلافت پر ہیں آپ, حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. لشکر گیا لڑنے کے لیے نہاوند ایران کے اندر, مدینے سے 1-1.5 مہینے کی دوری پر, وہاں لشکر لڑائی ہو رہی, جنگ ہو رہی. حضرت فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں مدینے کے اندر. وہ لوگ تو عربی سمجھتے ہیں نا, ہم ہی تو نہیں سمجھتے, وہاں تو ان کی مادری زبان عربی ہے. تو آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا یا ساریۃ الجبل, یا ساریۃ الجبل, اس کا مطلب ہے اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا. لوگ تعجب میں, صحابہ کرام بیٹھے ہیں, ساریہ صحابی تھے جو ایران کے اندر جنگ لڑ رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ساریہ ہے نہیں یہاں پر. فاروق اعظم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا. بات کیا ہے؟ جمعہ سے فارغ ہوئے, آئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ امیر المومنین بات سمجھ میں نہیں آ رہی, حضرت ساریہ کے موجود ہی نہیں, وہ تو نہاوند کے اندر جنگ لڑ رہے ہیں, آپ پکار رہے ہیں ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا, بات سمجھ میں نہیں آ رہی, کیا بات؟ فاروق اعظم چپ رہے, لیکن وہ نہیں مانے. تو فرمایا میں کیا کرتا, میری نظروں کے سامنے منظر تھا کہ مسلمانوں کو آگے پیچھے سے دشمنوں نے گھیر لیا, اس لیے میں نے کہا ساریہ پہاڑ کی اوٹ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ صحابہ تھے, ایمان والے تھے, انہیں پتا ہے کہ اللہ والوں کی طاقت کیا ہوتی. اگر کوئی ہوتا ویسا تو کہہ دیتا کہ دیکھو بھائی یہ یہاں سے بیٹھے بیٹھے مدینے کے نظارے, ایران کے نظارے کر رہے ہیں, اعزاز کہہ دیتے ہیں نا. وہ چپ ہو گئے. کچھ دن کے بعد فاروق اعظم بیٹھے ہیں, دربار لگا ہوا ہے, ایک بندہ آتا ہے خوشخبری لے کر کے حضرت جنگ جیت گئے. جیتتے تو نہیں, بات اصل یہ تھی کہ دشمنوں نے آگے پیچھے سے گھیر لیا. بس ایک آواز آئی, آواز دینے والا نظر نہیں آیا. آواز آئی یا ساریۃ الجبل, ہم نے آواز پر عمل کیا, پہاڑ کی اوٹ میں ہوئے اور ہم جنگ جیت گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تب پتا چلا ان کو یہ ہے میرے آقا کے غلاموں کی طاقت کا. میرے بھائی اصلیت یہ ہے کہ خدا خدا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, ایک معبود ہے. لیکن جو ولی اور نبی ہے, بندہ یہ سوچے کہ ان کے بغیر میں کامیابی کی دہلیز تک پہنچ جاؤں, کبھی ہرگز ہو نہیں سکتا. وما علینا الا البلاغ.